OIC کے رکن 21 سے زیادہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کے فورن منسٹرز نے ایک باقاعدہ ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو اسرائیل کا فیصلہ ہے صومالی لینڈ کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر ریکگنائز کرنے کا، یہ صومالیہ کی انٹیگریٹی پر ڈائریکٹ حملہ ہے، اس لیے کہ اس سے جو علیحدگی پسندانہ رجحانات ہیں صرف افریقہ میں نہیں بہت سے دیگر ممالک میں، ان کو تقویت ملتی ہے، ان کو پروموشن ملے گی کہ آج اگر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ صومالی لینڈ جو ہے وہ اب صومالیہ سے علیحدہ ہو گیا ہے، تو اس نے اعلان کر دیا ہے اور آپ اس کو ریکگنائز کریں گے، تو کل کو اسی طرح کے بہت سے اعلانات جو ہیں وہ اور بھی مسلم ممالک میں ہو سکتے ہیں، اور بھی افریقن کنٹریز میں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے افریقن یونین جس میں کہ بہت سے نان مسلم کنٹریز بھی شامل ہیں، اس نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، یہ جو اسرائیل کا فیصلہ ہے۔ اور یہ جو اسرائیل کا فیصلہ ہے، اس سے اب بہت سے ایسے ممالک جنہوں نے پہلے 16 دسمبر کو جو دوحہ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس کو کہ اسرائیل نے سپورٹ کیا تھا اور امریکہ اس کو ہوسٹ کر رہا تھا، اور اس کانفرنس میں بہت سے مسلم اور بہت سے نان مسلم کنٹریز جو ہیں انہوں نے یہ یقین دہانی کروا دی تھی کہ ہم اپنی فوج غزہ بھیجیں گے، لیکن یہ جو اسرائیل نے فیصلہ کیا ہے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا، اس کے بعد اب یہ تمام ممالک جو ہیں یہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر رہے ہیں، اور اس سے پاکستان کا موقف درست ثابت ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنی فوج جو ہے وہ غزہ نہیں بھیجنی، اور اسرائیل جو ہے وہ دراصل مسلمان کو مسلمان کے ساتھ لڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ جو اسرائیل نے صومالی لینڈ کو ریکگنائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ دراصل جو ٹرمپ کا پیس پلان ہے، یہ اس کے لیے اب ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے، اور اب ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی ایک ملاقات بھی ہونے والی ہے، اور اس ملاقات میں ہو سکتا ہے کہ جو نیتن یاہو ہیں وہ یہ کہہ دیں ٹرمپ سے کہ جی مجھے پاکستان قبول نہیں ہے، کیونکہ اب تو پاکستان نے ایک پبلک پوزیشن لے لی ہے نا، تو وہ کہے گا جی کہ یہ جو انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس جائے گی غزہ، جی اس میں ہمیں ترکی بھی قبول نہیں ہے، جی ہمیں پاکستان بھی قبول نہیں ہے۔ پتہ نہیں ٹرمپ اس کا اعلان کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ اسرائیل نے ایسا فیصلہ کیا ہے صومالی لینڈ کو ریکگنائز کرنے کا کہ جو نیتن یاہو کی منافقت ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ گئی ہے، اور نیتن یاہو جو ہے وہ دراصل غزہ میں امن قائم نہیں کرنا چاہتا۔ نیتن یاہو دراصل کوشش یہ کر رہا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال کر ان کو کسی اور ملک میں، یعنی کہ بہت دور، کتنا فاصلہ ہے، سینکڑوں کلومیٹر کا، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے صومالی لینڈ میں اور غزہ میں، تو وہاں سے اسرائیل چاہتا ہے کہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کر صومالی لینڈ میں بسایا جائے۔